السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام مسائل قربانی کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا چھٹا سبق ہے قربانی کے جانور کی خریداری اور حصہ داری کا مرحلہ۔ ٹھیک ہے، 8 پوائنٹس ہیں، ان کو لکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ نمبر 1، حلال رقم کا بندوبست کریں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، رضائے خداوندی کا حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جذبہ دل میں رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قربانی کے لیے عمدہ اور خوبصورت جانور کا انتخاب کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4، نام و نمود، نمائش وغیرہ کے جذبات دل سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمائش کرنی ہے، سب کو بتانا ہے ہمارا اتنا مہنگا جانور ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کے جانور سے اچھا ہے فلاں، یہ وہ۔ ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو دل سے نکال دیں، اپنے ذہن سے نکال دیں۔ 5واں پوائنٹ، اگر بڑے جانور میں حصہ لینے کا ارادہ ہو تو پہلے سے حصے دار یا اجتماعی قربانی کا نظم منتخب کر لیں۔ ٹھیک ہے نا۔ 6واں پوائنٹ، جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے اس کو حصے دار نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے نا، اگر کسی شخص کی حرام آمدنی ہوگی وہ اس سے قربانی کرے گا تو باقیوں کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ 7واں پوائنٹ، اسی طرح اس شخص کو بھی حصے دار نہ بنائیں جس کا مقصد محض گوشت حاصل کرنا ہو، محض گوشت کھانا ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی باقی جو حصے دار ہوں گے ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل حجامت بنوا لینی چاہیے، ناخن تراش لینے چاہیے اور زائد بالوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے کیا سبق حاصل کیا۔ نمبر 1، جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں کہ وہ دونوں رب کائنات کے حکم پر سب سے محبوب چیز کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت قربان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 2nd پوائنٹ، قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان رب کائنات کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ لہٰذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے پوری زندگی رب کائنات کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔ جو حکم بھی رب کائنات کی طرف سے آیا اس پر انہوں نے فوراً عمل کیا، چاہے وہ جان ہو، مال ہو، ماں باپ، وطن، لخت جگر، یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہمارے لیے آئے اس پر خوشی سے اس کو قبول کریں۔ ٹھیک ہے نا، شکوے شکایات نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔